رمضان میں مانگنے والوں کی شامت آ گئی. پولیس نے 4000 سے زائد بھکاریوں کو دھر لیا. مسجد الحرام کے اطراف میں سعودی پولیس نے کارروائیاں کرتے ہوئے 4000 سے زائد بھکاری گرفتار کر لیے. سعودی حکام کا کہنا ہے کہ گداگری اسلام میں سختی سے منع ہے. اس کے لیے باقاعدہ پاکستان میں ایک وزارت بھی موجود ہے کہ اوورسیز پاکستانیز اور ان کے ویلفیئر کے حوالے سے کچھ ادارے بھی ہیں اس کے نیچے جو کام کر رہے ہیں. پاکستان نے دمشق میں ایرانی سفارت خانے کے قونصل سیکشن پر حملے کی شدید مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اسرائیلی حملہ شام کی خود مختاری کی ناقابل قبول خلاف ورزی ہے. کم ہے زیادہ بیکاری کی کیا تعداد ہے؟ مطلب بیکاریوں میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے؟ سر وہ تو آپ کو شاید آپ نے پتہ ہی لگا ہوگا کہ ہمارے ملک کو چھوڑ کے دبئی میں بھی یہی حالات ہے. بیکاری اس ٹائم ہر جگہ بھی بہت ہو گئے ہیں. زائرین کسی کو صدقہ و خیرات نہ دیں. گداگری ملک کے امن کے لیے بھی خطرناک ہے کیونکہ ان گداگروں کے پیچھے منظم مافیا ہوتی ہے اور یہ دہشت گرد تنظیموں کی مالی مدد میں بھی ملوث ہو سکتے ہیں. محکمہ امن عامہ نے شہریوں اور مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ پیشہ ور گداگروں کو صدقہ و خیرات نہ دیں. اس کی ریزن یہی ہے کہ جب آپ کو کھانے کو نہیں ملنا، جابس نہیں ملنی، کچھ کرنے کو نہیں ملنا تو پھر آپ نے مانگنا ہی ہے نا جا کے، چاہے وہ پاکستان میں مانگے یا باہر ویزا مانگے. آپ یقین کریں ایسے ایسے سوبر بندے آتے ہیں مانگنے کے، ہمیں دیکھ کے شرمندگی ہوتی ہے کہ یار یہ مانگنے والا ہے. نہیں، اس کے اندر میرے خیال سے ایسا نہیں ہے کہ وہ سوبر ہوتے ہیں یا وہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں. انہوں نے ایک اپنا گیٹ اپ ایسا بنایا ہوتا ہے کہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ یار کتنا بیچارہ مجبور ہوگا یا کتنا یہ سیدھا سادہ بندہ. وہ ایک پراپر ٹریننگ ہوتی ہے. وہ تو پھر ظاہر سی بات ہے، انہوں نے ایک ٹریننگ بھی ہوتی ہے اور ان کا ایک گیٹ اپ ان کا ایک بن گیا ہوتا ہے کہ ہم نے بس یہی کام کرنا ہے. لیکن لاسٹ ٹائم کی جو پچھلے سال رمضان تھے اس کی نسبت ایک دفعہ یہ مانگنے والے بھی کافی زیادہ ہیں. اور جو پچھلے سال ہم ان دنوں میں کام کرتے تھے کہ ہمیں 4 بج جاتے تھے تو وہ کام نہیں اس دفعہ نظر آ رہا. ٹھیک ہو گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب یہ خبر آتی ہے کبھی دبئی سے، پچھلے سال سعودی عربیہ سے آئی تھی کہ بھئی سعودی عربیہ میں سب سے زیادہ جو بھیک مانگنے والے ہیں وہ پاکستانی ہیں، اور اب دبئی سے خبر آ رہی ہے 200 سے زیادہ انہوں نے پکڑے ہیں بیکاری، جس میں سے زیادہ تر پاکستانی ہیں. کیا فیل ہوتا ہے ایسے پاکستانی؟ مجھے تو بہت برا لگتا ہے کہ یار یہ دیکھو. اور مجھے یہ چیز نہیں سمجھ آتی، اب چلے گئے پیسے لگا کے ویزا لے کے، اب چلے گئے وہاں پہ، ادھر جا کے محنت کر لو، پیسے ہی کمانے ہیں نا. لیکن اس کی ریزن یہ ہے نا، دیکھیں آپ ادھر سے جاتے ہیں 2 4 3 لاکھ روپے لگا کے آپ جاتے ہو، ٹھیک ہے، وہ ادھر جا کے پاکستانی 1 ریال آپ کو پتا ہے 70+ ہے، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں 10 ملے 20 ملے 50 ملے جو بھی اکٹھا ہو وہ اس لیے مانگتے ہیں. لیکن یہ چیز ہمارے ملک کو دیکھ کے یہ مد نظر رکھتے ہیں، یہ چیز خراب ہوتا ہے بہت زیادہ. ہمارا پوری دنیا میں اس ٹائم آپ دیکھ لیں، آل ورلڈ میں جا کے دیکھ لیں، پاکستانی ہر جگہ بھی بدنام ہے. ٹھیک ہے، وہ اسی وجہ سے ہے. ایک یہ ہماری جو حکومت ہے، سب سے بڑی بات ہمارے وزیر اعظم صاحب دیکھ لیں، وہ IMF سے یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے، آج وہ بھیک مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جب تک ہمارے یہ سیاستدان یہ ہمارے ملکی حالات یہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر ہم لوگ کیا کریں؟ ہم لوگ مجبور ہیں، پھر ہم نے ایسا ہاتھ ہی آگے کرنا ہے نا. اس ٹائم آپ کو میں نے بتایا یہ صورتحال ہے کہ آپ ایک دیکھے، ابھی میرے پاس تھوڑی دیر پہلے ایک بندہ آیا، یقین کرے فیملی کے ساتھ تھا، وہ لگ ہی نہیں تھا آگے یہ پیسے مانگے گا یا آگے کہے گا کہ مانگنے کا، شاپنگ کرنے آیا یا پیسے مانگنے آیا، تو وہ آگے ایسی مجبوریاں سنا رہا ہے. تو پھر پتہ نہیں وہ جینون یا جھوٹ، لیکن آج کل یہ فیم چل گیا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے ہر بندے کی جو ہے نا. تو لیکن یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. یہ ہماری حکومت کو بھی چاہیے ان بندوں کو کنٹرول میں کرے، ان چیزوں پہ دھیان رکھے کہ ایسے مارکیٹوں میں ہر جگہ پہ یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی، بہتر نہیں لگتی. پاکستان کے اندر ہو یا پاکستان کے باہر ہو، بھیک مانگنا ویسے ہی انلیگل ہے. اور پاکستان کی گورنمنٹ کو میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ یہ چیز چاہیے کہ سکلز دیں. آپ کوئی باہر جا رہا ہے، آپ کے ویزے کے لیے اپلائی کرنے آ رہا ہے، تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں پراپر ایسے انسٹیٹیوٹ ہوں جو ٹریننگ دیں، اور وہاں پہ جا کے سعودیہ جائیں، دبئی جائیں، کسی کنٹری میں جائیں، وہاں پہ جا کے تھوڑا بہت کام کریں، محنت کریں، اپنے پیسے کمائیں. اس سے پیسے بھی پاکستان میں آئیں گے اور حلال طریقے سے، بہتر طریقے سے آئیں گے. لیکن نہیں نا، وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم لوگ یہ آسان رستہ ڈھونڈتے ہیں. ہمارا ملک کرپشن میں بہت آگے ہے، آپ کو پتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بس 2 نمبری جہاں لگے، جہاں جگاڑ لگے ہم وہ کریں. اور یہ میرے خیال سے ان کو بھیک مانگنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ سب سے آسان کام ان کو لگتا ہے. محنت مزدوری نہیں ہے، جا کے کہیں بیٹھ جانا ہے آپ نے، ایسے یاد کرنا ہے. اللہ کے بہت سے ایسے نیک بندے ہیں جو سوچتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں اور دے دیتے ہیں. اور کئی تو ایسے ہیں کہ وہ دیکھتے بھی نہیں کیا دے رہے ہیں، اور کئیوں کا جیک پاٹ وغیرہ ایسے ہی لگ جاتا ہے. یہ چیز ہمارے ملک کے لیے بہت نہیں ٹھیک، یعنی کہ امیج ہمارا خراب ہوتا ہے ہمارے باقی. اب دیکھیں نا، جو ویسے ہم لوگ ہیں، آپ لوگ ہیں، ہم کسی غیر ملکی کسی کو ملتے ہیں نا، اس نے یہی کہنا یہ پاکستانی ہے، اس سے بچو یا جو بھی ہے، اس سے ہم لوگوں کی بھی امیج خراب ہوتی ہے. اور 1972-73 سے ایک سلسلہ چلا ہوا ہے، ہر سال کئی لاکھ لوگ گلف ممالک میں خاص طور پہ جاتے ہیں، جس میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین وغیرہ شامل ہیں. اور آپ نے بھی بہت عرصے سے
شکایات بھی سنی ہوں گی کہ وہاں پہ زیادہ تر مزدوروں کی حالت کوئی اچھی نہیں ہوتی، اور ایک لحاظ سے لیبر کیمپ ہوتے ہیں بہت برے حالات میں ہمارے، خاص طور پہ وہ لوگ، اور اکثریت انہی کی ہے جو مزدور کے طور پہ گئے ہوئے ہیں، انسکلڈ لیبر کے طور پہ گئے ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے اب ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستانیوں کے لیے سعودی عرب جیسے ملک میں جہاں پہ ترقیاتی عمل ایک بہت بڑے پیمانے پہ جاری ہے، مشکلات بھی پیش آ رہی ہیں اور مزید مشکلات پیش آ سکتی ہیں. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک آپ کے لیے جائزہ پیش کریں ایک ایسے صاحب کی مدد سے جو حال ہی میں سعودی عرب اور دوسرے ملکوں کا دورہ. اگر یہ سختیاں بڑھتی چلی گئیں سعودی عرب جیسے ملک میں، کیونکہ مقابلہ بڑا سخت ہے، فلپائن کے ساتھ ہے، بنگلہ دیش کے ساتھ ہے، کورینز کے ساتھ ہے، شاید تھائی لینڈ سے بھی بہت سارے لوگ جاتے ہیں، پھر اس کا اثر پاکستان پہ کیا ہوگا؟ یہاں لوگ پھر ادھر ہی محدود ہو کے رہ جائیں گے. انفارچونیٹلی یہ اثر آنے شروع ہو گیا ہے، بیکاز اب ان سعودی عربیہ دیو اوپن، انہوں نے افریقن مارکیٹ کھول دی ہے جو پہلے افریقن مارکیٹ نہیں کھلی تھی. وہ افریقن مارکیٹ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے آئی وڈ سے کھولی ہے، کیونکہ ہم لوگ نے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے ہم لوگ جو وہ مانگ رہے تھے، ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اور سیم گوز فار فلپینس. ہم تو جی فلپینس تو آپ چھوڑ دیں، وی کی ناٹ ایون کمپیٹ ود انڈیا، ہم نہیں کر سکتے. ان کا ایٹیٹیوڈ وائز، ان کی ٹریننگ وائز انفارچونیٹ ایک یہ چیز ہے. اینڈ یو نو امتیاز صاحب، ان مائی پرسنل کیپیسٹی وی ریپرزینٹ بگ کلائنٹس ان دا مڈل ایسٹ. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر میں ان بچوں کو ٹرین کر کے بھیجوں نا، آنیسٹلی اسپیکنگ اسکائی از دا لمٹ. اگر ہم ان کو 2 سے 3 مہینے کی، یہ میں ان ہاؤس ٹریننگ کی بات کر رہا ہوں، ایک ایز اے پرائیویٹ انڈیویجول میں بات کر رہا ہوں، کمپنی ہم نے ان کو ٹریننگ کیا، اینڈ دا گائز اور دا کمپنیز اوور دیئر ور امیزڈ کہ جی یہ بچے کہاں سے ہیں، یہ پاکستان سے ہی ہیں. تو آپ کی وہی بات گھوم گھما کے یہی بات آتی ہے، ٹریننگ از ویری امپورٹنٹ، جس میں آپ نے جو اداروں کے نام لیے، انفارچونیٹلی وہ کام نہیں کرے جن کا ان کو رسپانسبلٹی ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ او ای سی کا کام یہ نہیں ہے، او ای سی کا کام ہے ٹو ریکروٹ کرنا، وہ ایک گورنمنٹ کی ایک وہ ہے. بٹ جو بیورو آف امیگریشن ہے، جو ان کی اپنی فاؤنڈیشنز ہیں، وہاں ٹریننگ شوڈ بی اے کی ایسپیکٹ وائلز ریکروٹمنٹ. ہاں مطلب اس میں وہی ہے کہ آپ کب تک صرف غیر ہنرمند انسکلڈ لیبر بھیجتے رہیں گے، اور باقی علاقوں میں دوسرے ملکوں میں تو لوگ ہائی ٹیک کی طرف موو کر رہے ہیں، مشینری کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے. تو آپ کچھ بتا رہے تھے کہ فلپائن اور بنگلہ دیش میں باقاعدہ سرکاری سطح پہ ٹریننگ کے پروگرام ہوتے ہیں، وہ کیا ماڈل ہیں؟ جی، اسپیشلی ان فلپینس تو وہاں کمپلسری ٹریننگ ہے 2 مہینے کی یا 2.5 منتھ کی، اف آئی ایم ناٹ رانگ. جو بھی امیگرینٹ جاتا ہے وہاں سے، ہی ہیز ٹو گو تھرو دیٹ ٹریننگ کورس بائی دا گورنمنٹ. یہ بائی لا ہے، یہ اس میں نہ وہ لا کوئی اپنا انڈیویجول چینج کر سکتا ہے، نہ کوئی کمپنی چینج کر سکتی ہے. سیم گوز فار انڈیا، سیم گوز فار بنگلہ دیش. اس ٹریننگ کے اندر وہ بتایا جاتا ہے بچے کو یا امیگرینٹ کو ہاؤ ٹو بیہیو اوورسیز. دیکھیں امتیاز صاحب، یہ جو لوگ ہیں نا، یہ سب سفیر ہیں ہمارے. ایک غلط، آپ ایئرپورٹس پہ آپ جا کے دیکھیں، اگر ایک غلط بندہ کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو وہ پاکستان کو بلیم کرتے ہیں. تو یہ وی نیڈ ٹو میک دیم انڈرسٹینڈ، اینڈ دا گورنمنٹ شوڈ انڈرسٹینڈ دے آر آل ایمبیسڈرز. ایک بندہ جو لیبر بھی جا رہا ہے وہ سفیر ہے پاکستان کا. اگر وہ وہاں کوئی بدتمیزی کرتا ہے، وہاں کوئی اگر کوئی ایسی مس ہیپ کرتا ہے، تو نام کس کا خراب ہوتا ہے؟ پاکستان کا خراب ہوتا ہے نا. تو کہتے ہیں کیوں پاکستان سے چاہیے، جب آپ کو وہی بندہ، ایک آنےسٹ بندہ اور ایک ہارڈ ورکنگ بندہ، ہائیجینک بندہ آپ کو فلپین سے یا انڈیا سے فار دیٹ بنگلہ دیش سے مل رہا ہے، تو وائی وڈ دے گو فار اس؟